when you are conceiving, جب آپ اپنی فیملی پوری کری ہوتی ہیں, I know as a gynecologist ڈاکٹروں کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے to give the baby وجائنا سے سمپل وجائنل ڈلیوریز کریں, ہر حال میں کریں, کسی بھی طریقے سے کریں. I don't know what has gone wrong with people کہ ابھی میرے پاس 10 سے 15 ایسے کیسز آئے ہیں جو نہ صرف سعودیہ سے, جارڈن سے, ٹرکی سے, یو کے سے. یو نو the baby is 4.2 kg. بیبی کا وزن بہت زیادہ ہے, بیبی کا ہیڈ بڑا ہے, ماں کی ہائٹ چھوٹی ہے, ماں کی ہپ بون چھوٹی ہے, ماں کا کفیلو پیلوک جو ڈسپرپورشن ہوا ہے. بٹ the pressure on doctors is so much to deliver babies via vaginal route through simple vaginal deliveries کہ ڈاکٹرز جو ہیں they are afraid now, they don't want to get them delivered through cesarean. اب ان خواتین نے جب ڈلیوریز کر لی ہیں اتنے بڑے بڑے جو ویٹس والے بچوں کی, جو گیسٹیشنل ڈائبٹیز تھی یا نہیں تھی, بچے کا سائز کیوں بڑا تھا, وہ ایک الگ بحث ہے. بٹ وائی وی آر گیونگ برتھ ٹو دیز بیبیز بائی vaginal route, this is my question. because اب جو خواتین ہمارے پاس آتی ہیں when we are examining them تو یقین کریں کہ when you check them by pelvis تو usually اتنا ہاتھ کھل جاتا ہے. it is like this much of hand can open inside the vagina. so you tell me, can any surgery in this world can improve her vaginal area? What the hell we are going to do with this area now? so جب آپ لوگ ڈاکٹرز کو مطلب پیریفریز میں اور ان لاہور, کراچی, اسلام آباد, بڑے شہروں میں, یو کے, جارڈن, جب آپ بہت زیادہ پش کرتے ہیں ڈاکٹرز کو فار ڈیلیورنگ بیبیز وجائنا سے کریں, ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے, ڈیلیوری نارمل ہونی چاہیے, اس ٹائم پہ عورتیں جو ہیں وہ بالکل خاموش ہوتی ہیں. لڑکیوں کو, عورتوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بعد میں یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اب جب ان کے ہسبینڈز دوسری شادیاں کر رہے ہیں یا ان کے ہسبینڈز کا ایک ویلڈ کنسرن ہے کہ یہ جو تمہارا ایریا ہے اس کی وجہ سے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ ان دس میرج, یہ ایک کانسٹنٹ کمپلین ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ میکنگ اپ اینی اسٹوریز. دیز وومن آر ریڈی ٹو گیو انٹرویوز ود دیئر فیسز, مطلب فیس کو فاگ کر کے, بٹ یو نو فار دیئر اون پرسنل کانفیڈینشیلٹی آئی ہیو ڈسکریج دیم کہ آپ ایسا مت کریں, بیکاز دے آر کرائنگ اینڈ دے آر ان اے سچویشن جہاں ان کی جو فیملی لائف ہے وہ میسڈ اپ ہو چکی ہے, ان کے بچے سفر کر رہے ہیں. بیکاز جب گھر کے جو ہسبینڈ یا فادر ہیں بچوں کے, ان کی توجہ جب گھر پہ نہیں رہتی تو گھر کے فائنینسز, گھر کی سب چیزیں جو ہیں وہ کسی اور ڈائریکشن میں موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب وہ کسی اور ڈائریکشن میں موو ہوتی ہیں تو اس سے بہت افیکٹ ہوتے ہیں گھر والے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ کا بیبی کا ویٹ 3.5 kg الٹرا ساؤنڈ پہ نظر آ رہا ہے یا 3.8 kg نظر آ رہا ہے, a woman has to take this decision. She has to take charge of the situation and she has to decide that no, I am not going to deliver this baby by vaginal canal, by vaginal route. I am going to deliver it by C-section. This is my right. And there is no big adventure. There is no medal. There is no championship یا کوئی Olympics آپ نہیں جیت لیتے. اگر آپ ایک 4.2 kg یا 3.9 kg کے بچے کو وجائنل کنال سے ڈیلیور کرتی ہیں تو صرف اور صرف آپ کا اپنا نقصان ہے, کسی اور کا نقصان نہیں ہے. بیکاز ہوتا کیا ہے کہ آپ جب اتنا بڑا بیبی وہاں سے ڈیلیور کرتی ہیں تو اس کا شولڈر بھی سٹک ہوتا ہے, اس کے ہیڈ کے ساتھ فورسپس اور ویکیوم سے بہت زیادہ مینیپولیشن ہوتی ہے. اتنے پرولونگ لیبر میں پلیسنٹل رپچر کا چانس ہوتا ہے, ہیماٹوما کا چانس ہوتا ہے. آپ کے بیبی کا جو اتنا ہیوی ویٹ ہے وہ آپ کی یوٹرس کی پوری اینڈوتھیلیم کو, اس کے میوکوزا کو بالکل اڑا کے بالکل پتلا کر دیتا ہے. یعنی اس میں کولیجن اور الاسٹیسٹی اور کسی قسم کی کوئی بھی پلمپینس, الاسٹیسٹی واپس آتی ہی نہیں ہے. سو ناؤ دس از اے ویری فریکوینٹ تھنگ which is showing up in my clinic in last especially in last 3 years میں, جب سے ہم نے زیادہ ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں سوشل میڈیا پہ اور بتانا شروع کیا ہے. more and more women they come to me and whenever I examine them it is very unfortunate to see these women now suffering
فرام سو مینی فزیکل پرابلمس، کیونکہ جب اتنا بڑا ہاتھ اندر کھل جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کا وجائنل پرولیپس بھی ساتھ ہو رہا ہے، یعنی ان کی وجائنا از لٹرلی کمنگ آؤٹ ان موسٹ آف دا کیسز، اور ساتھ ساتھ وجائنل کنال جو ہے وہ تو اب بالکل بھی کسی بھی سیکشول انٹرکورس کے لیے، انٹیمیسی کے لیے قابل نہیں رہی، اینڈ دا وومن ہر سیلف از سفرنگ اے لاٹ بیکاز شی از انیبل ٹو ڈیولپ اے پراپر ریلیشن شپ جس کے لیے وہ ایریا ڈیزائن کیا گیا تھا. سو یو نو دس از اے ہیبٹ ہمارے ہاں کہ وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ اٹ کہ جی ان نیسسری سی سیکشنز ہوتے ہیں. اینڈ ایز اے گائنیکالوجسٹ آئی ہیو سین سو مچ پریشر فرام پیپل کہ آپ کو وہ بولنے بھی نہیں دیتے کہ نہیں جی اگر آپ نے سی سیکشن کیا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں سی سیکشن کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں، میں نارمل وجائنل ڈلیوری کے حق میں ہوں. بٹ رائٹ ناؤ جو سچویشنز کاسمیٹک گائنیکالوجی اور اسٹیٹکس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ناؤ وی ہیو ٹو وے، اب ہمیں اس کی ایک نئی ری اسیسمنٹ بنانی پڑے گی. اینڈ آئی تھنک جو اولڈ اسکول گائنیکالوجسٹ ہیں وہ شاید اس سے اتفاق نہ کریں، بیکاز انٹل کہتے ہیں کہ اٹ از آلویز وین یو سی اٹ دین یو بلیو اٹ. سو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں میں اسی کی بنیاد پہ بات کر رہی ہوں کہ آئی تھنک گائنیکالوجسٹ کو بھی، جو نیو جنریشن کی یا پرانی گائنیکالوجسٹ بھی ہیں، ان کو یہ اوپینین اپنی فیمیل پیشنٹس کو دینا پڑے گا کہ آپ کا جو وجائنل کینال ہے اس کی پوسٹ ڈلیوری کیا سچویشن ہوگی. اچھا اس میں اب ایک اور بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی اب اتنا بڑا جو پی وی ہے، یعنی اٹ از، آپ دیکھیں یہ کتنا کھل گیا ہے، اس کو میں میجرمنٹ نہیں کر سکتی اس پر، اتنا ہاتھ اندر جا کے کھل جاتا ہے. تو دس از ناٹ اے ویجائنل کنال اینی مور، دس از اے روم ایکچولی. اس کے اندر تو آپ پورا کمرہ بنا سکتے ہیں. سو اب اس کے بارے میں اوپینین یہ ہے کہ ہم اس کو پوری یوٹرس کو باہر نکالتے ہیں، پوری کنال کو باہر نکالتے ہیں. اینڈ جسٹ لائک جیسے یہ میری سلیو ہے، ٹھیک ہے، اس سلیو میں سے ہم اتنا حصہ کاٹتے ہیں اور اتنا حصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو فالتو کا حصہ لٹک رہا ہے فالتو ہے، اس کو ہم کاٹ کے نکال دیتے ہیں. Unfortunately, I don't recognize it as a treatment. I don't recognize it as a solution because ہوتا کیا ہے کہ جو سرجیکلی بھی آپ کاٹ کے ایک ایریا کو باہر پھینک کے اس کی ری اسٹچنگ کر کے اس کو چھوٹا بھی کر دیتے ہیں، بٹ دا انٹیگریٹی آف وال از ناٹ دیئر. جو انٹیگریٹی ہے اس کی پوری ویجائنل کنال کی، دیٹ ہیز بین ڈسٹارٹیڈ. اس کے اندر آپ کو ایز اے ایسٹیٹیشین، ایز اے کاسمیٹک گائنیکالوجسٹ، مجھے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے وال کے اندر ایک انٹیگریٹی لانی ہے، کولیجن لانا ہے، الاسٹیسٹی لانی ہے، پلمپینس لانی ہے، سو دا فیل کین بی کریٹڈ. بٹ سرجیکلی جو اگر آپ اس کو ٹھیک کرا بھی لیں، 2-3 گھنٹے کی سرجری، ہاسپٹل اسٹے، آئی سی یو، آپریشن تھیٹر، سب کچھ آپ نے برداشت کر لیا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو رزلٹ پھر بھی نہیں ملے گا. اگر آپ اسے سرجیکلی کٹ ڈاؤن کر بھی لیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اس کی کولیجن بلڈنگ کے لیے بے تحاشا استھیٹک ٹریٹمنٹس، پروبیبلی تھریڈس، پروفائلوز، ایکزوزومز اینڈ لاٹ آف لیزرز for tightening, rejuvenation and collagen boosters and stimulators add کرنے پڑیں گے. So you need to understand that when you are making these decisions of vaginal delivery or C-section, you have to be very careful and think about yourself. What will happen to you? کیونکہ آپ کی جو انٹیمیٹ لائف ہے، آپ کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اور آپ کی جو پوسٹ ڈلیوری زندگی ہوگی وہ آپ نے گزارنی ہے، آپ کی جگہ کسی اور نے نہیں گزارنی ہے. And this is my message to all women کہ talk about it, think about it, think about your height, your stature, your frame, your hip bone, your shoulder size when you are conceiving. جب آپ اپنی فیملی پوری کری ہوتی ہیں